لیکن میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلی صبح میں دیر تک بیڈ پر سوتی رہی، ذہن میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا کہ کیا میں صحیح کر رہی ہوں؟ لیکن پھر بیٹی کا معصوم چہرہ اور آنکھوں کا نم ہونا مجھے یاد آتا تو میں اپنا دل سخت کر لیتی۔ دوپہر کو میرے داماد کا فون آیا، کہنے لگا کل آپ کی بیٹی فارم ہاؤس جا رہی ہے، صبح 11 بجے نکلے گی اور شام کو واپس آئے گی۔ میں گھر پر اکیلا ہوں گا، آپ میرے گھر آ سکتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کی طرف میں پچھلے کئی دنوں سے بہت زیادہ آگے بڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کل تمہارے پاس آ جاؤں گی، میری بیٹی کے گھر سے نکلتے ہی تم مجھے کال کر دینا۔ اگلا دن جیسے بہت آہستہ گزر رہا تھا۔ میں صبح سے ہی عجیب کیفیت میں تھی، نہ کسی سے زیادہ بات کی، نہ گھر کے معمول کے کام کیے۔ جب بیٹی تیار ہو کر پڑوس والوں کے ساتھ نکل پڑی تو میں اپنے داماد کے فون کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے داماد کا فون آیا، کہنے لگا میں انتظار کر رہا ہوں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ میں نے نہا کر ہلکا سا میک اپ کیا، بال سنوارے اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ دل میں ایک سوال اب بھی موجود تھا کہ کیا یہ سب واقعی مجبوری ہے یا میں دل سے کر رہی ہوں۔ گھر سے نکلتے وقت میں ڈر رہی تھی کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ راستہ زیادہ لمبا نہیں تھا، کچھ ہی دیر کے بعد میرے داماد کا گھر آ چکا تھا۔ داماد نے دروازہ کھولا تو چہرے پر خوشی اور ایک عجیب سی چمک تھی۔ کہنے لگا اندر آ جائیں، میں کب سے انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا، اندر بہت خاموشی تھی۔ داماد ڈرائنگ روم کے بجائے سیدھا بیڈ روم کا دروازہ کھول رہا تھا۔ کہنے لگا یہاں بیٹھیں، میں آپ کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی۔ میرا داماد میرے لیے پینے کا شربت لایا جو میں نے آدھے منٹ میں ختم کر دیا۔ اس وقت مجھے بار بار صرف اپنی بات یاد آ رہی تھی جو میں نے اپنے داماد سے کی تھی کہ صرف ایک بار۔ میں چاہتی تھی کہ اس کو اور مجھے یہ یاد رہے کہ میں یہ سب اپنی خوشی کے لیے نہیں بلکہ بیٹی کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں۔ لیکن داماد کی آنکھوں میں جو اطمینان اور جیت کا احساس تھا وہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے داماد کی طرف دیکھا اور اسے کہا یاد رکھنا یہ سب بس ایک بار ہوگا۔ وہ میری بات سن کر مسکرانے لگا، کہنے لگا مجھے سب یاد ہے۔ اور اسی پل میں نے محسوس کیا کہ اب پیچھے پلٹنا ممکن نہیں۔ ایک فیصلہ جو میں نے بیٹی کے لیے کیا تھا اب حقیقت میں بدلنے جا رہا تھا۔ داماد کے بیڈ روم کی خاموشی میں نے خود کو سنبھالا تھا۔ بیڈ روم میں ہلکی روشنی ہو رہی تھی، کھڑکی کے آگے پردے کیے ہوئے تھے اور ہوا میں ایک مہک آ رہی تھی۔ شاید میرے داماد نے خاص طور پر ایسا ماحول بنایا ہوا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ چکا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ اس نے جیسے ہی میرا ہاتھ تھاما